کہا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اگر میں آپ کے ڈر سے آپ کی گواہی مان لیتا تو سن لے، اگر قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے سوال کرتا ہے شمس الدین تو نے کیا کر دیا، اپنے بادشاہ اور حکمراں کے ڈر سے ان کی گواہی تو نے مان لی، اور اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دیتا؟ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے ڈر۔ حاکم ہے، جج ہے، لیکن ان کی گواہی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون؟ مولانا شمس الدین رومی۔ آج ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، آج ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہے دنیا والوں سن لو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں ڈالو گے، ہے دنیا والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، میں تمہارے آسانی یعنی تمہارے راستے میں آسانی کو پیدا کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا دنیا والوں اللہ سے ڈرو، دنیا والوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ۔ ہے دنیا والوں سن لو، کسی ایک بستی والوں کو پکارا نہیں، کسی ایک گاؤں والوں کو پکارا نہیں، کسی ایک دیش یا ملک والوں کو پکارا نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملک یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو پکار کر کہا ہے دنیا والوں سن لو، اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، میں تمہارے لیے تمام چیزیں کھانے پینے کے انتظام میں کر دوں گا۔ دنیا والوں مجھ سے ڈرو، میں کھانے پینے کے انتظام کر دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ ڈرو تو ایک مہینے کے لیے یا ڈرو تو ایک سال کے لیے، اللہ سے تو میں ڈرتا رہوں، لیکن ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے قرآن نے فیصلہ کر چکا ہے۔ ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، ہے جلسے میں آنے والو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہے دنیا والو تم ایک دن کے لیے ڈرو نہیں، تم ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے ڈرو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زندگی بھر کے لیے ڈرو۔ کیا کرنا ہے؟ زندگی بھر کے لیے ڈرنا ہے۔ آج تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مصیبت آئے اللہ سے معافی مانگ رہا، اللہ ہمیں دے دیجیے۔ تو میں ایک نوجوانوں کو پیغام دوں گا، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو ایک عظیم نعمت، جوانی ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہی میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں بچپنا میں آپ کیا کر رہے تھے، اب کیا ہے، اب حالات کیا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہے تو جوانی میں کیا کرنا ہے، یہی پیغام دے کر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ تو آئیے جوانوں کے لیے ایک پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں میں نے تمہیں جوانی دی ہے اور ایک عظیم نعمت ہے، تم اس جوانی کو سنبھال کر رکھنا، تم اس جوانی کو برباد نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور انہی میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَاءَ فِي، یعنی جو نوجوان، وہ انسان، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی اللہ کی عبادتوں میں گزاری ہے۔ جوانی اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے اور جلسے میں آ کر باتیں کرنے کے لیے نہیں، اور ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے نہیں، دین کی باتیں سن کر نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی دعا معلوم نہیں ہے تو علماء سے لکھوا کر ان کو یاد کرنا، ان چیزوں پر اپنے جوانی کو گزارنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف دین پر ہی گزر دینا ہے، دنیا میں کمانا نہیں ہے، دنیا میں کھانا نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے، دنیا میں کمانا بھی ہے، دنیا میں کھانا بھی ہے، تمام چیزیں دنیا میں کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جوانی جو اللہ کی عبادتوں میں گزرے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر و ثواب ضرور دے۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے، آج ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ ہے دنیا والو میں نے انسانوں کی زندگی کو 3 مرحلوں پر، 3 حالتوں پر میں نے حصہ کر یعنی تقسیم کر دیا ہے۔ لوگوں دیکھو تم زمانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کے 3 حالتوں کا ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کمزوری کا حالت ہے،
اللہ الذی خلقکم من ضعف، یعنی جب انسان یعنی بچے جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے یا نہیں؟ کمزور ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نے انسانوں کو طاقتور بنایا، اب انسان جوان ہے، اب نوجوان ہے، وہ جوانی میں نماز پڑھے تو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دور آنے والا ہے جو پھر بڑھاپے کے عمر میں پہنچنے والا ہے، اور اس جوانی گزر جانے کے بعد یہ وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں برباد رہوں گا۔ کیا ہوگا؟ اب بڑھاپے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مسجدوں میں جائیں گے تو کس طریقے سے ٹہلتے ہوئے، وہ جانا بھی مشکل ہوگا ان کے لیے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ نوجوانوں اپنے جوانی کا قدر کرو، نوجوانوں اپنے جوانی کو سنبھالو۔ جوانی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے کہ موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی لے نہیں سکتا ہے، اس لیے اپنے جوانی کو ایک عظیم نعمت سمجھو اور دنیا میں زندگیاں گزارا کرو۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، ہے دنیا والو تم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، کیونکہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، ایک مسافر سفر میں نکلے جا رہے ہیں، سفر میں نکلے جا رہے ہیں، تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے کسی سایہ در درخت کے نیچے بیٹھا، کیونکہ اسے وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، اصل مسکن نہیں ہے نا، اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ 2 3 4 دن کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اسے جانا ہی پڑے گا۔ اب وہ ہے زندگی دنیا۔ جس طریقے سے میں ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لے کر آئے ہیں وہ ہے دنیاوی زندگی۔ ہمیں دنیاوی زندگی کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھنا، جو سمجھ لے وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ آگے تو سب کچھ نہ سمجھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی زندگی تو ایک مسافر خانہ ہے، سب کو مرنا ہے، سب پر موت آنی ہے، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہی گزارش کروں گا اور نوجوانوں سے میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، نوجوان اپنے جوانی کو سمجھو، اور یہ جو مبارکباد دینا، یہ جو نیا سال کا مبارکباد دینا، ان چیزوں پر نہ پڑے۔ یہ برائی آپ پوچھ سکتے ہیں، ان برائیوں پر پڑھنا نہیں چاہیے، ان سے آپ بچیں، ان سے دور رہیں۔ اور مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں ہے، یہ تو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال کیا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے نیا سال۔ ہمیں ان پر بھی اسلام نے کوئی ایسی بات کرنے یعنی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دی ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ وہی کام ہمیں کرنا ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، جو قرآن و حدیث نے ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو آئیڈیل کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں بتایا، قرآن کے ہر ایک لفظ کو، قرآن کے ہر ایک باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی آپ کو چاہیے تو قرآن پر عمل کیجئے، نبی کو آئیڈیل بنائیے، نبی کو نمونہ مانیے، اور ان کی ایک ایک باتوں پر عمل کریں، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو اپنے جوانی کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔